अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान फाइनली बातचीत का मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची अपने डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अमेरिकी डेलीगेशन भी पहुंच गया है और इस्लामाबाद में एक बार फिर सीज़ फायर पर, जंगबंदी पर बातचीत होगी और अमेरिका को उम्मीद यह है कि इस मरतबा कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि कोई रिज़ल्ट सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि बातचीत को दोबारा पाकिस्तान ने मुमकिन बनाया है। अमेरिका की तरफ से जिस तरह की शर्तें रखी जा रही थी, उधर ईरान जिस तरह अमेरिका को इग्नोर कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था, लग नहीं रहा था कि बातचीत दोबारा हो पाएगी। लेकिन ईरान की शर्तों के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा है और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पोजीशन है, वो सेम बाकी है। इस दौरान इस्लामाबाद में बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। ईरान के डेलीगेशन की जो क़यादत है, जो सरबराही है, इस मरतबा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। उधर अमरीकी डेलीगेशन में अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस शामिल नहीं हैं, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। मज़ीद कुछ देर में पूरी तफसील सामने आ जाएगी। मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ के बारे में पिछले दिनों अमेरिकन मीडिया ने ये रिपोर्ट शाया की थी कि IRGC और उनके बीच में इख्तलाफात चल रहे हैं और मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ ने नेगोशिएशन से, मुज़ाकरात से अपने आप को अलग कर लिया है। अब्बास अराग़ची के बारे में भी मीडिया ने इस तरह की खबर चलाई थी, लेकिन उस बारे में खबर दुरुस्त नहीं है और अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। उसके अलावा उनके दौरे में ओमान जाना भी शामिल है, मॉस्को का दौरा भी शामिल है और ये वो ममालिक है जिन्होंने इस जंग के दौरान ईरान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो अहम बात है वो ये कि ईरान मुज़ाकरात में शरीक हो रहा है, डायलॉग को ज्वाइन कर रहा है, अपनी शर्तों के साथ वो अमेरिका के सामने नहीं झुका है। अबनाए हुर्मुज़ और गल्फ़ ऑफ ओमान की जो सूरत हाल कल थी वो अभी भी बाकी है। गल्फ़ ऑफ ओमान में अमरीकी जहाज़ खड़े हुए हैं, अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर ईरान की नाकाबंदी कर रखी है। उधर अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है और ईरान ने भी मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर रखी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो बारूदी सुरंगें अबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने बिछा रखी है, उसको हटाने की भी फ़िलहाल अमेरिका में कोई काबिलियत और सलाहियत नज़र नहीं आ रही है। अमेरिका ने लगातार कहा कि तुम बारूदी सुरंगों को हटा दो, अपना कंट्रोल ख़त्म करो, जहाज़ों को गुजरने दो, और ईरान ने कहा नहीं। अमेरिकी सदर ने यह धमकी भी दे दी थी और कहा था कि जहाँ पर ईरानी नेवी को देखो, जहाज़ को देखो, उस पर हमला कर दो, समंदर की तह में पहुंचा दो। लेकिन ईरान ने यहाँ पर भी अमेरिका के साथ तुर्की बतुर्की बातचीत की और कहा जो करना है करो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उसके बाद अचानक खबर सामने आ जाती है कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो गया है और अब इस्लामाबाद में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान ने ये शर्तें मान ली है, या अमेरिका ये शर्तें ईरान को मानने पर मजबूर करेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर उससे रिजेक्ट कर दिया है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जमान है इस्माइल बक़ाई, उनका कहना है कि एटमी तवानाई के प्रोग्राम पर ईरान की शर्तों के मुताबिक ही बातचीत होगी। अगर अमेरिका ये कहता है कि वो एटमी तवानाई के ज़रात को ले जाएगा, यानी यूरेनियम इनरिचमेंट को अमेरिका के हवाले ईरान कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। या मिसाइल प्रोग्राम की हम लिमिट तय करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। उधर अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है इस बात के लिए ईरान को कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाए, उसके ज़रिए वो पैसा कमाए। कई मरतबा ख़ुद अमरीकी सदर ये बात कह चुके हैं कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाए, पैसा वसूल करे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ईरान ने बाज़ाब्ता इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। ईरान के मरकज़ी बैंक में अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ से पैसा जो वसूल किया गया था वो वहाँ पहुँच चुका है, रिसीव हो चुका है। और ईरान वो पैसा डॉलर में नहीं ले रहा है, बल्कि युआन में ले रहा है, क्रिप्टो करेंसी में ले रहा है, या किसी और तरीक़े से ले रहा है। ईरान का सबसे बड़ा मुतालबा यह था कि इस जंग में उसका जो नुकसान हुआ है अमेरिका हर्जाना अदा करे। अमेरिका ने कहा कि मैं अदा नहीं करूँगा, कोई और ऑप्शन सोचो। उसके बाद ईरान ने ये सुझाव दिया अमेरिका को कि अरब के शयूख से, अरब देशों से कहिए कि वो हमें हर्जाना अदा करे, क्योंकि आप उनसे जब चाहते हैं पैसा ले लेते हैं, हथियार बेचने के नाम पर, उनकी सिक्योरिटी के नाम पर, उनकी बादशाहत को बचाने के नाम पर, और उनके पास इतना पैसा है तो आप ईरान का हर्जाना भी उसी से अदा करवा दीजिए। 270 अरब डॉलर का तखमीना बताया था ईरान ने अपने नुकसान का। लेकिन जब अमेरिका ने अरब ममालिक से बातचीत की तो इन अरबों ने कहा
تم نے ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ ہم تم کو اب تک پیسہ دیتے رہے لیکن اب تمہیں بھی دینے والے نہیں ہیں۔ پیٹرو ڈالر کا نظام بھی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کچھ اور آپشن پر غور کر رہے ہیں اور اب تمہارے کہنے پر ہم ایران کو پیسہ دے دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب عرب دیشوں نے انکار کر دیا تو پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی اور ایران نے تیسرا سجھاؤ رکھا اور کہا کہ ہمیں ابنائے ہرمز سے ٹیکس وصول کرنے دیا جائے، اور امریکہ نے اس کو ہری جھنڈی دے رکھی ہے اور بات چیت کے دوران ایران کی شرط کو مان لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سال تک ایک لمٹ طے کر دیا جائے کہ اتنے دنوں تک یہ ٹیکس وصولا جائے گا، اس کے بعد وصولا نہیں جائے گا۔ عرب ممالک اس فیصلے کے خلاف ہے کیونکہ عرب دیشوں پر اس کا سب سے زیادہ فرق پڑے گا۔ عرب ممالک کے ہاں جو سامان آتا ہے، جو کچھ یہاں سے جاتا ہے، سعودی عرب اور عمان کے علاوہ گلف کے جتنے ممالک ہیں، خاص طور پر کویت، قطر، بحرین یا یونائٹڈ عرب امارات، ان سب کے پاس اس کے علاوہ ابنائے ہرمز کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو یہ ممالک بہت زیادہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ اب امریکہ کیسے ان دیشوں کو منائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایران ٹیکس لگائے گا، یہ بات بھی تقریباً کنفرم ہو چکی ہے۔ اور ایران اگر ٹیکس لے گا تو پیٹرو ڈالر کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ یہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا اس کو ایران مجبور کرے گا کہ تم یوان میں یا کسی اور کرنسی میں ٹیکس ادا کرو، ڈالر میں نہیں کرو۔ تو امریکہ کو بھی بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اور ٹرمپ کی ایسے بھی ڈالر کو بچائے رکھنے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کن کن شرطوں پر بات چیت ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں، اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں۔ دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ یہاں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ملے گا، ان کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی، اور اس سے بہتر موقع آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلم دنیا کو اس بات سے شدید ناراضگی ہے کہ ایران نے سیز فائر کی شرطوں میں یا مذاکرات کے دوران ایک مرتبہ بھی فلسطین کا تذکرہ نہیں کیا، غزہ پٹی کا تذکرہ نہیں کیا۔ غزہ پٹی میں لگاتار سیز فائر کا وائلیشن ہو رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیل نئی بستیوں کو بسا رہا ہے، نئے ولیجز کو بسا رہا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو بلا کر وہاں فلسطینیوں کے علاقے پر قبضہ کر کے ان کو وہاں آباد کر رہا ہے، اور ایران کی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی شرط نہیں رکھی جا رہی ہے۔ فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کر دیا جائے، اس طرح کا مطالبہ بھی ایران کی طرف سے نہیں کیا گیا، اور ایران کے اس رویے نے، اس عمل نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ حزب اللہ کی شرطیں موجود ہیں، لبنان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن غزہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بھی شرط ایران کی طرف سے جو شرط رکھی گئی ہے، جو پروپوزل رکھا گیا ہے، اس میں موجود نہیں ہے۔ امریکی صدر نے پہلے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اب وہ پاکستان آئیں گے اس کے امکانات نہیں ہیں۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں پچھلے 6 دنوں سے سخت سیکورٹی کے انتظامات تھے، کئی ساری سڑکوں کو بند رکھا گیا تھا، لوگوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ جس ہوٹل میں امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن ٹھہرے گا وہ ہوٹل بھی پچھلے 6 دنوں سے خالی پڑا ہے، کسی اور کو وہاں رکنے نہیں دیا گا، کیونکہ پاکستان کو لگ رہا تھا کسی بھی وقت امریکہ کا فون آ سکتا ہے اور امریکہ کہے گا میں اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہا ہوں، اور ایران بھی تیار ہو جائے گا۔ پچھلی مرتبہ پاکستان نے پوری کوشش کی، ایران سے بات چیت کی کہ وہ ڈائیلاگ کے لیے آئے، مذاکرات کو جوائن کرے، لیکن ایران نے انکار کر دیا آنے سے۔ اس کے بعد امریکہ نے خود ہی سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا، اور اب امریکہ اور ایران دونوں ایگری ہو گئے ہیں پاکستان جانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، اور دنیا بھر کی میڈیا اس کو پاکستان کی کامیابی قرار دے رہی ہے کہ پاکستان سیز فائر کا دوسرا راؤنڈ بھی کرا رہا ہے، اور اس مرتبہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اگر امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ شروع کر دیتا تو وہ پاکستان کی ناکامی سمجھی جاتی، لیکن اب جب امریکہ نے ایران پر دوسرا حملہ نہیں کیا ہے، اور تازہ رپورٹ یہ ہے کہ امریکی صدر نے 3 ہفتے سے زیادہ کے لیے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے،
تو اب یقینی ہے کہ دوبارہ لڑائی نہیں ہونے والی ہے اور دھیرے دھیرے کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل جائے گا، نتیجہ نکل جائے گا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر جاری ہے وہ سیز فائر کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ لبنان کا مطالبہ یہ ہے کہ ساؤتھ لبنان میں 8 کلومیٹر کے علاقے تک جہاں اسرائیلی آرمی موجود ہے اس کو وہاں سے باہر نکلنا ہوگا، اور اسرائیلی آرمی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ کے لڑاکے بھی اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اور اسرائیل کا بھی لبنان کے مختلف علاقوں پر حملہ ہو رہا ہے، اس لیے وہاں پرماننٹ سیز فائر ہو جائے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں اگلے چند دنوں میں امریکہ اپنی ناکہ بندی کو ہٹانے والا ہے اور ابنائے ہرمز سے ایران ٹیکس وصول کرے گا، اسی کو آپ طے سمجھے۔ ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ کہ امریکہ نے ابھی تک ایران کے 35 سے زیادہ جہازوں کو واپس کر دیا ہے، لیکن ایران دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے کئی سارے جہاز تیل لے کر وہاں سے گزر گئے ہیں اور امریکہ اسے روکنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی رائے ضرور لکھیں۔